بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کا کلمہ حکمت 345۔ ساتھیوں نے بہت ہی شاندار گفتگو کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب گفتگو کی میری طرف سے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے، اور اگر میں گفتگو کروں گا بھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے تکرار کی صورت میں سامنے آئیں گی، اور کچھ نیا شاید میں اضافہ نہ کر پاؤں اپنی گفتگو میں۔ لیکن بس صرف ایک چھوٹا سا پہلو یہ کہ اس قول کو پڑھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں یہ کتنے بڑے فائدے میں ہیں۔ نابینا لوگ کتنے بڑے فائدے میں ہیں، یا گونگے لوگ کتنے فائدے میں ہیں، آپ غور کیجیے گا۔ یعنی یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ قدرتی طور پہ ایک یہ عدم رسائی ہے نا، یعنی جیسا کہ علماء فرماتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ انسانی زندگی کا بہت بڑا پرسنٹیج گناہوں کا یا تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے سرزد ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتا ہے نا۔ تو اگر ایک آدمی کے تصور کریں، ذرا ایک سینیریو بنائیں، اپنے اوپر اپلائی نہ کریں، ایک سینیریو بنائیں کہ ایک آدمی اندھا ہے، کتنی طرح کے معاملات سے بچا ہوا ہے، کتنی طرح کی مصیبتوں سے بچا ہوا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں آپ، یعنی نامحرم پر نگاہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا بھائی، کسی بھی چیز پہ نگاہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، خدا کی قدرت کے کارخانے کو سمجھنے کے لیے آنکھ کوئی بہت بڑا پارٹ پلے نہیں کرتی ہے، آپ یہ بتا دوں میں آپ کو، یعنی بصیرت، دل کی آنکھ۔ مولا سے کہا نا کہ خدا کو آپ نے دیکھا ہے، کہیں گے میں کسی ایسے خدا پہ یقین نہیں رکھتا جو دیکھا نہ ہو، تو ان کا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کہیں گے ہاں میں نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک اندھا آدمی اس کائنات کی لذتوں سے بہت زیادہ محروم رہ جاتا ہے، میں تو سمجھتا بہت فائدے میں۔ اور گونگا آدمی، یعنی وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، تو جب بات نہیں کر سکتا تو غیبت جو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی میں نے جب اس کا گناہ کا تجزیہ غیبت کا اپنے اوپر اپلائی کر کے کیا تو میں سمجھا کہ شاید یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے غیبت۔ دیکھیں کوئی بھی گناہ جو ہے نا ون سائیڈڈ ہے، غیبت ٹو سائیڈڈ ہے۔ بھائی میں نے ایک گناہ کیا تو میرا ایک گناہ لکھا گیا، یہ غیبت کیسے کمال کی بات ہے کہ میں نے غیبت کی کسی آدمی کی تو اس کی تمام برائیاں میرے اکاؤنٹ میں اور میری تمام خوبیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ نارسائی یا عدم رسائی کتنی بڑی۔ اب آپ نے دیکھا اس مولا کے اس آئینے میں آپ خوش نصیب سمجھ رہے ہیں نا ایک اندھے آدمی کو، ایک نابینا آدمی کو، کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ۔ یعنی اگر یہ قول، یہ آئینہ، یہ والا آئینہ دیکھنے کے قابل ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اس کی عظمت کو کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اس نابینا آدمی پر، یعنی آپ محرومی نہ سمجھیں۔ آنکھوں کی بینائی کا نہ ہونا دنیاوی اعتبار سے شاید اس کے لیے ایک محرومی ہو، لیکن آپ غور کیجئے گا کتنے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جنت سے کتنا قریب تر ہے وہ آدمی جس نے کتنی طرح کی برائیاں نہیں دیکھی۔ بات صرف یہی تھوڑی ہے کہ وہ شہوت کی نگاہ سے کسی جوان لڑکی کو دیکھ رہا ہے، میں اس نگاہ سے بات نہیں کر رہا، اور کتنی طرح کے منظر ہیں جن کو دیکھنے کی ممانعت ہے، ایسا ہی ہے نا، اور وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہا۔ اور ایک آدمی غیبت کی منزلیں، دوسری برائیاں ہیں، دوسری خراب باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، لغو باتیں ہیں، چغلیاں ہیں، یعنی اب پتہ لگا کہ گونگا آدمی کتنے فائدے میں، یعنی دسترس نہیں ہے قدرتی طور پہ، اس کو دسترس ہی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا تو یعنی یہ والا پورشن مجھے اس آئینے میں یہ والا عکس نظر آ رہا ہے مولا کی کلمہ حکمت کے اس آئینے میں۔ اور وہ جو بات ہو گئی، اور وہ ذیشان جوادی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے گناہ سے بچنا اس کی تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے، اس کا تو مرتبہ ہی کچھ اور۔ میں نے اس واقعے کو جو آپ نے جس طرح یقین صاحب نے بیان کیا وہ اس طرح پڑھا اور دیکھا کہ میری نگاہ میں یا مجھے میری یادداشت میں اس طرح ہے کہ اگر ایک عورت، ایک نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہو اور آپ اپنی نگاہوں کو زمین میں گڑھا لیں، نہ دیکھیں، تو آپ کی یہ زمین میں آپ کی نگاہوں کو گڑھا لینا ایسا ہے جیسے کوہ احد کی برابر ثواب کما لیا۔ کوہ احد، آپ کو بتاؤں کوہ احد، what is کوہ احد؟ آپ جائیے ورلڈ میپ میں دیکھیے، کوہ احد سعودی عربیہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور شاید آپ کو یہ پتا ہوگا، اور ان کو پتا نہ ہو تو بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ از دا لارجسٹ اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ، رقبے کے لحاظ سے۔
رقبے کے لحاظ سے پاکستان، ایران، یہ سب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بے انتہا بڑا ملک ہے. کیونکہ میں سعودی عربیہ گیا ہوں، اپنی گاڑی سے آلموسٹ پورا سعودی عربیہ دیکھا ہے، خود ڈرائیو کر کے الحمدللہ. آپ اندازہ لگائیے ہزاروں کلومیٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے. وہ کنٹری، اس کنٹری کے اندر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ملک ہے، غور کریں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ کسی آدمی کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی، یا اللہ کیا کہتے ہیں، آنکھوں والوں آنکھیں بڑی نعمت ہیں. نہیں، آنکھیں نہ ہونا بھی بڑی نعمت ہے. ایک تو اس بات کا اجر ملے گا کہ اللہ کہے گا کہ میں نے باقی لوگوں کی یہ نعمت عطا کی تھی، اسے عطا نہیں کی، تو اسے محرومی رہی. تو ایک تو وہ محرومی کا اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا، پلس دوسرے جو اس کو فوائد ملے. پھر ایک گونگا آدمی ہے، اچھا پھر ایک اور بہرا آدمی ہے. ایک بہرا آدمی ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تو غیبت تو سنی نہیں اس نے، کسی برائی کو تو سنا ہی نہیں. کبھی اس طرح بھی تو دیکھیں آپ اس قول کو، ہے نا. اور ایک بات اور بھی ہے، میں نے اس کلام کے انداز میں، چونکہ نہ کوئی ممکن ہے عربی متن انہوں نے اگر عربی اوریجنل کتاب میں پڑھا ہو تو شاید کوئی انٹروگیشن ہے، مارک آف انٹروگیشن. میں جملے کی ساخت پہ بات کر رہا ہوں. من العصمت تعذر المعاصی. ایسے ممکن ہے کہ یہ ایک یعنی مولا کا ایک کمنٹ ہو. ایسے ممکن ہے کہ یہ کمنٹ ہو ایک، کہ یہ کیا بات ہوئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ اس کو کریڈٹ کہہ رہے ہیں. آپ تو ہیں ہی معذور، آپ تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو جب گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر کائے کی پاکیزی. یعنی ممکن ہے کہ مولا کا ایک طریقہ، ایک گفتگو کا طریقہ، اس میں کمنٹ ہو، ایک طنز ہو کہ یہ کیا اس طرح لی جاتی ہے بات. کیونکہ عرب میں تو گفتگو کے بڑے انداز ہیں، اور ہر زبان میں ہوتے ہیں گفتگو کے انداز، اردو میں کم ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ. ایک جملے کو میں ایک ہی جملہ ہوگا، بغیر کسی مارکے سے لہجے سے معنی بدل دوں گا، معنی بدل جائیں گے. آپ گورنر ہاؤس جائیں گے، آپ گورنر ہاؤس جائیں گے، فرق ہو گیا نا زمین معنی میں. آپ گورنر ہاؤس جائیں گے، ایک اطلاع ہے، سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم میں سے صرف ذاکر بھائی گورنر ہاؤس جائیں گے. آپ گورنر ہاؤس جائیں گے، اور اگر یہ اس طرح میں من العصمت تعذر المعاصی، یہ کون سا کمال ہو گیا آپ کا، یہ کون سا آپ کی پاکیزگی ہو گئی کہ آپ قابل ہی نہیں تھے گناہ کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب مثال کے طور پہ آپ کے اندر وہ کیفیت ہے ہی نہیں کہ آپ کسی جنس جا سکیں اس کو، تو پھر آپ کا کون سا کمال ہے؟ پھر تو کوئی کمال نہ ہوا. تو ایسے ممکن ہے کہ گفتگو کا یہ انداز اختیار کیا ہو مولا. کیونکہ میں لٹریچر کا آدمی تو شاید میں نے اسلامی سے بھی اس کو دیکھا، میں نے کہا ایسے ممکن ہی ہے کیفیت بھی ہو. آپ میں سکت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے آپ کی. ایک 90 سال کے آدمی کو جو شوگر پیشنٹ بھی ہو اور بلڈ پریشر پیشنٹ بھی ہو، اس کا ان تمام چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ زمانہ ہو گیا یہاں سے گزرے ہوئے، اسے نہیں ہے، اس کا آرگنز ہی کام نہیں کر رہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر تو یہ کیا پاک بازی ہے؟ یہ تو کوئی پاک بازی نہ ہوئی. پاک بازی تو اس وقت تھی کہ پورا اختیار تھا، پوری طاقت تھی، اور اس وقت آپ بچے گناہوں سے. یہ مرتبہ ہی کچھ اور ہے. تو میں نے اس قول کو کچھ اس طرح لیا ہے، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک آدمی کا نابینا ہونا یا گونگا ہونا یا بہرا ہونا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہو یا اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر، اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں. ممکن ہے ہم آنکھوں کے ذریعے سے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیے گئے ہوں. آنکھیں دے کر اللہ نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، زبان دے کے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، کان دے کر بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا. اور کیجیے گا آپ، ایک بہرے آدمی کا میوزک کی خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ وہ لذت انگیز ہی نہیں ہو سکتا، یا لذت اندوز نہیں ہو سکتا. جب لذت اندوز نہیں ہو سکتا تو کون سا کمال کیا اس نے؟ کوئی کمال نہیں کیا. تو مولا کے اس قول نے تو کمال ہی کر دیا، میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کی، یعنی شکر کی ایک اور منزل آ گئی.
یہ بھی تو شکر کا ایک انداز ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں رہا، شکر ہے مالک تیرا، میں تیرے اس پر ہوں۔ اور پھر وہ ایک ہی بات، حضرت یوسف کا حوالہ تو دیا، لیکن اسپیسیفک گفتگو بھی تو کرے بچوں کے لیے آپ۔ حضرت یوسف نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ اگر ان عورتوں کے درمیان میں رہوں گا تو یہ تو مصیبت عظیم ہے، مجھے جیل، مجھے قید، مجھے قفس زیادہ عزیز ہے، مجھے زندان زیادہ عزیز ہے۔ یہ خواہش ظاہر کی انہوں نے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، قرآن کی آیات کا پورا آپ ذہن میں رکھیں نا بات کو، کہ ان کے دل کے اندر گناہ سے بچنے کی اتنی نفرت اور اتنا تنفر تھا کہ وہ جیل کو جائے امان سمجھ رہے تھے، قفس کو، زندان کو جائے امان سمجھ رہے تھے۔ اندازہ لگائیے۔ اور حضرت موسیٰ کاظم کا کاظمین میں واقعہ، زندان کا معروف ترین واقعہ، ان کے بہت سارے زندان بدلے گئے ہیں، کبھی اس زندان میں کبھی اس زندان۔ تو ایک ایسا زندان تھا جس زندان میں میوزک کی آوازیں آتی تھی، غنا کی آوازیں، گانے بجانے کی، ڈھول تماشا، ڈھول ڈھمکتے کی آوازیں آتی تھی۔ تو مولا کو انتہائی تکلیف پہنچتی تھی اس سے، انتہائی تکلیف پہنچتی تھی۔ اور ظاہر ہے دعا مانگی ہوگی، اور دل کا حال تو اللہ جانتا ہے امام کے، کہ یہ بہت تکلیف میں، بہت ہی زیادہ تکلیف میں، ویسے ہی بہت تکلیف میں۔ زندانوں میں ایسی جگہوں پہ رکھا گیا کہ نہ بیچارے رکوع کر سکتے، نہ لیٹ سکتے، نہ صحیح معنوں میں بیٹھ سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جب اس زندان سے، مخصوص زندان سے رہائی ہو کے کسی دوسرے زندان میں آئے تو مولانا خصوصی شکر ادا کیا ہے کہ میری جان چھوٹی اس سے، اس گناہ سے جو خود بخود لوڈ ہو رہا تھا میری طرف انوانٹیڈلی، میں خواہش مند نہیں تھا اس کا۔ تو یہ غور کیجئے گا، یہ معذوریاں جو ہیں، کبھی ان معذوریوں کو پازیٹو بھی دیکھا کریں آپ، کہ اچھی بات ہے، کہ ایسا نہیں ہوا تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔